أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا ملے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لیے آئے. ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ، اور ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 36، 37، 38. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ سچے اہل کتاب وہ قرآن مجید سے خوش ہوتے ہیں. یہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں یعنی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کے ماننے والے کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تورات کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب، انجیل کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب، زبور کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب، قرآن کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب. تو سچے اہل کتاب. اب اہل کتابوں میں سے جو سچے اہل کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، جو لوگ قرآن مجید سے خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. اس سے مراد مسلمان ہیں، اور مطلب ہے کہ قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے ہیں. یعنی قرآن کے صدق، سچائی کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں. کون؟ اہل ایمان. اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یعنی پھر آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. تو اس سے مراد یہود و نصارہ، کفار و مشرکین ہے. اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. تو دوسرے فرقوں سے مراد یہی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہیں. بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے. ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کی، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا. اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں، اور اہل عربی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کی زبان کے مطابق نازل ہوئی تھی.
لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل کیا تو فصیح عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مخاطب اولین تھے جس کو آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، سب کے سب اہل عرب تھے، اور اہل عرب عربی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالا یعنی اوپر ہوتا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا، اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ اس لیے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتار کر یہ عذر بھی دور کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں انہیں اختیار کرے، مثلا بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل نہیں کی تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آسمان پر نظر اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے بدل جائے، یعنی ادھر ہو جائے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے نبی اب آپ جدھر چاہیں منہ موڑ لیجئے، قبلہ وہی رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کا قبلہ ہے پوری دنیا کا وہی قبلہ ہے۔ تو اس سے مراد بعض خواہشیں ہیں جو چاہتے تھے پیغمبر آخر الزماں انہیں اختیار کریں، مثلا بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا ہے، جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی ہے۔ یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے، امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ الفاظ جو ہے، یہ دراصل امت کے اہل علم جو علم رکھتے ہیں، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کی واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اہل علم کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ دنیاوی عارضی مفادات کے لیے، عارضی فائدہ کی خاطر قرآن و حدیث کے مفہوم کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگے، بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے، انسان ہی تھے جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا، اور بیوی بچے تھے، وہ فرشتے تھے اور نہ ہی انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق تھے، نہ ہی فرشتے تھے اور نہ ہی کوئی نوری مخلوق تھے، بلکہ وہ ہماری ہی طرح ایک انسان تھے، ان کے بھی بیوی تھے، بچے تھے، ماں تھے، باپ تھے، سب کچھ تھے، بلکہ جن سے بشر ہی میں سے تھے، کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا۔ لیکن اللہ کے رسول یا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب نے گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں گھروں میں لوگوں کے سامنے گیا اور دعوت توحید اور توحید کی دعوت کو عام کیا، جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اور اگر وہ فرشتے بشری جامع میں آتے تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحیثیت جنس کے یعنی بشر ہی تھے، انسان تھے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے۔ مذکورہ آیت میں جو ازواجہ ہے تو ازواجہ سے رہبانیت کی تردید
اور ذریت سے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے، کیونکہ ذریت یہ جمع ہے، اور جمع کم سے کم 3 ہوں گے تو جمع ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آیت سے پتہ یہ چلا، ذریت سے پتہ یہ چلا کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، یعنی معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھا دیں، بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت لکل کتاب اجل ہے، اور مطلب ہے ہر وہ امر جسے اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی معاملہ کفار کے ارادے اور منشا پر نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچے اہل کتاب وہ قرآن مجید سے جتنی بھی باتیں وہ سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور قرآن کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو بھی قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔